در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ۔ عزیز طلباء، پاندنامہ کا آج ہم 22واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ۔ نفس امارہ کہتے ہیں برے نفس کو، جو انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، برے رستے پہ لگاتا ہے۔ برے نفس کی حقیقت کے جاننے کے بیان میں، حقیقت معلوم کرنے کے بیان میں، در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ، برے نفس کی حقیقت کو جاننے کے بیان میں۔ چو شتر مرغے شناس ای نفس را، نہ کشد بارو نہ پرد بر ہوا۔ چو میں نہ مثال، شتر مرغے میں نہ شتر مرغ۔ شتر مرغ جو ہے یہ اونٹ کی طرح کا ایک جانور ہے، بالکل اونٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اونٹ کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا حلیہ، شکل و صورت جو ہے منوان اونٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ شناس، شناس کہتے ہیں تو پہچان، تو پہچان۔ ای نفس را، اس نفس کو، نئے کشد نہیں کھینچتا، بار میں نہ بوجھ، واؤ میں نہ اور، نہ پرد، نہ پرد، نہیں اڑتا، بر ہوا، ہوا پر۔ چو شتر مرغے شناس ای نفس را، شتر مرغ کی طرح اس نفس کو پہچان، شتر مرغ کی مثل اس نفس کو پہچان۔ نئے کشد بار، بوجھ نہیں اٹھاتا، یہ نفس جو ہے بوجھ نہیں اٹھاتا۔ و نہ پرد بر ہوا، اور ہوا میں اڑتا بھی نہیں۔ شتر مرغ جو ہے وہ نہ تو ہوا میں اڑتا ہے اور نہ ہی وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ گر بے پر گویش گوید اشترم، ورنہی بارش بو گوید طائرم۔ گر میں نہ اگر، بے پر، بے پر، تو اڑ، تو اڑ، گویش اسے کہا جائے یا اسے کہے، اگر تو اسے کہے کہ تو اڑ، گوید وہ کہتا ہے، اشترم میں تو اونٹ ہوں، میں تو اونٹ ہوں۔ ور نہیں بارش، اگر تو اس پر بوجھ رکھے، نہیں کا معنی کیا ہے؟ یہ نہادن مصدر سے ہے، نہادن مصدر سے ہے، نہیں کا معنی رکھے، بارش میں نہ بوجھ، بار میں نہ بوجھ، شین میں نہ اس پر۔ بو گوید کہتا ہے، طائرم میں پرندہ ہوں، میں۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اتنا کاہل اور سست ہوتا ہے اور انسان کو ورغلاتا ہے کہ جب عبادت کی طرف انسان راغب ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو بڑا مصروف ہے، تیرے کام کاج رک جائیں گے۔ نفس جو بہکاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تو شتر مرغ کی مثال کو پہچان، شتر مرغ کی مثل کو پہچان۔ یہ نفس جو ہے شتر مرغ کی طرح ہے، شتر مرغ کی۔ اب شتر مرغ جو ہے اس کو اگر کہا جائے، گر بے پر گویش گوید اشترم، اگر اسے تو کہے کہ تو اڑ، بے پر کا معنی کیا؟ تو اڑ، گوید اشترم وہ کہتا ہے میں تو اونٹ ہوں، میں تو اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں تو اڑ نہیں سکتا ہوں۔ ورنہی بارش بگوید طائرم، اور اگر تو اس پر بوجھ رکھ دے، بگوید طائرم کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، میں کون سا اونٹ ہوں بھئی میرے پر تم بوجھ رکھ رہے ہو۔ تو نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے نہ ہی ہوا میں اڑتا ہے۔ انسان کا نفس جو ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو بہکاتا ہے، سستی دلاتا ہے، کاہلی دلاتا ہے، اور کہتا ہے نہ تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب تو شیطانی فعل کی طرف نکلتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے چلو، وہ ساتھ مل جاتا ہے اور پورے برے کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، چو گیا ہے ظاہر رنگش دلکش است، لے کے تامش تلخ و بویش نہ خوش است۔ چو میں نہ مثل، گیا ہے ظاہر، زہر، زہریلی گھاس، گیا ہے ظاہر کہتے ہیں زہریلی گھاس، رنگش میں نہ اس کا رنگ، دلکش است دل کو موہ لینے والا، دل کو اچھا لگنے والا، خوش مزاجی محسوس کرانے والا۔ ذرا ترجمہ سمجھیں۔ چو میں نہ مثل، گیا ہے ظاہر میں نہ زہریلی گھاس، رنگش میں نہ اس کا رنگ، دلکش میں نہ دل کو موہ لینے والی، است میں نہ ہے، لیک میں نہ لیکن،
तामश, तामा, तामश اس کا ذائقہ، تلخ میں نا کڑوا، واو میں نا اور بویش میں نا اس کی بو، اس کی بو، نہ خوش است، طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، نہ خوش میں نا اچھی نہیں ہے۔ چو گیا ہے ظاہر رنگش دلکش است، زہریلی گھاس کی مثل، زہریلی گھاس کی مثل اس کا رنگ جو ہے وہ دلکش ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ دلکش ہے۔ لے کے تامش تلخ و بویش نہ خوش است، لیکن اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے اور اس کی بو جو ہے وہ طبیعت کو خوش کرنے والی نہیں ہے۔ گر بطاعت خانیش سستی کند، لیک اندر معصیت چستی کند، گر میں اگر با طاعت فرما برداری، یا نفس کا ذکر ہو رہا ہے، نفس فرما برداری، خانیش اور اطاعت کرنے، اطاعت فرما برداری اور اطاعت میں سستی کند، سستی کرتا ہے۔ لیک میں نا لیکن، اندر میں نا میں، معصیت میں نا گناہ، چستی میں نا پھرتی، تیز تراری، کند میں نا کرتا ہے۔ گر بطاعت خانیش سستی کند، نفس جو ہے وہ فرما برداری اور اطاعت میں سستی کرتا ہے۔ لیک اندر معصیت چستی کند، لیکن گناہ کرنے میں پھرتی دکھاتا ہے، تیزی دکھاتا ہے۔ نفس را آ بہ کہ در زندہ کنی، ہرچہ فرماید خلاف آ کنی، نفس را، نفس کو، آ میں نا یہی، بہ میں نا بہتر ہے، کہ میں نا جو، در میں نا میں، زندہ میں نا قید خانہ میں، کنی میں نا تو کرے، ہرچہ میں نا ہر جو کچھ، فرماید فرمائے، ہر جو کچھ فرمائے، کہے، خلاف اس کے خلاف، خلاف آ میں نا اس کے خلاف، کنی میں نا تو کر۔ نفس را آ بہ کہ در زندہ کنی، نفس کے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اس کو قید میں ڈال، اس کو کیا کر؟ قید میں ڈال۔ ہرچہ فرمایت خلاف آ کنی، ہر جو کچھ نفس تجھے کہتا ہے تو اس کے خلاف کر، تو اس کے خلاف کر۔ کام نفس بد بر آوردن خطاس، زاں کے دشمن را بے پروردن خطاس، کام نفس بد، برے نفس کا کام، بر آوردن پورا کرنا، خطا است غلطی ہے، برے نفس کا کام پورا کرنا غلطی ہے۔ زاں کے دشمن را بے پروردن خطا است، کیونکہ دشمن کو پالنا غلطی ہے۔ ترجمہ سمجھے پھر، کام نفس بد بر آوردن خطا است، برے نفس کا کام پورا کرنا غلطی ہے۔ زاں کے دشمن را بے پروردن خطا است، کیونکہ دشمن کو پالنا غلطی ہے۔ نیس در مانش بجز جو عطش، تاکہ سازی رام اندر تو آتش، نیست میں نہ نہیں ہے، در مانش میں نہ اس کا علاج، بجز میں نہ سوا، جو بھوک کو کہتے ہیں اور عطش پیاس کو کہتے ہیں، تاکہ میں نہ، تاکہ سازی میں نہ تو بنائے، رام میں نہ فرما بردار، اندر میں نہ میں، تو آتش میں نہ اپنی اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا۔ نیس در مانش بجز جو عطش، نفس کا علاج جو ہے سوائے بھوک اور پیاس کے نہیں ہے، تاکہ سازی رام اندر تو آتش، تاکہ تو اس کو اپنی فرما برداری میں فرما بردار بنائے، فرما بردار بنائے۔ چو شتر در راہ در آئیو بار کش، بار طاعت بر در جبار کش، چو میں نا مثال، شتر میں نا اونٹ، در میں نا میں، راہ میں نا راستہ، در آئی تو آ، در آئے تو آ، واؤ میں نا اور بار کش میں نا بوجھ اٹھا، بار طاعت فرما برداری کا بوجھ، بار درے، بار میں نا پر، درے میں نا دروازہ، جبار کش، جبار سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کش میں نا کھینچ۔ چو شتر در راہ در آئیو بار کش، اونٹ کی مثل، اونٹ کی مثل، اللہ کی راہ میں تو آ، اونٹ کی مثل اللہ کی راہ میں تو آ، اور بوجھ کھینچ، اور بوجھ فرما برداری کا بوجھ کھینچ، بار طاعت بر در جبار کش، فرما برداری کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی دروازے پر کھینچ، اللہ تعالیٰ کے کھینچ،
بار ایزد را بجاں باید کشید ورنہ ہمچو سگ زباں باید کشید۔ بار ایزد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بوجھ، را میں نہ کو باجان میں نہ جان سے، باید کشید کھینچنا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہمچو میں نہ مثل، سگ میں نہ کتا، زباں میں نہ زباں، باید کشید کھینچنا پڑے گی۔ بار ایزد را بجاں باید کشید، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بوجھ جان سے کھینچنا چاہیے، جان سے کھینچنا چاہیے، ورنہ ہمچو سگ زباں باید کشید، ورنہ کتے کی مثل زبان کھینچے گا، کتے کی مثل زبان کھینچے گا۔ ہر کے گردن میں کشد زی بارہا باشد از نفری برو امبارہا، امبار برو اصل میں برو، برو اصل میں کیا ہے برو۔ ہر کے گردن میں کشد، ہر جو شخص گردن میں کشد گردن کھینچتا ہے، زی میں نہ اس سے، بارہا اس بوجھ سے، باشد میں نہ ہوگا، از میں نہ سے، نفری میں نہ نفرت، برو میں نہ برو میں نہ اس پر، امبارہ میں نہ بوجھ، امبارہا امبار کی جمع بوجھ کو کہتے۔ ہر کے گردن میں کشد زی بارہا، ہر جو شخص اس بوجھ سے گردن کھینچتا ہے، باشد از نفری برو امبارہا، تو اس پر نفرت کا بوجھ ہوگا، نفرت کا بوجھ ہوگا۔ چو شتر مرغ آنکھ از بارش گریخت، از گلستان حیاتش پر بریخت، چو میں نہ مثل، شتر مرغ میں نہ شتر مرغ، آنکھ میں نہ وہ جو، از میں نہ سے، بار میں نہ بوجھ، شین میں نہ اس کا، گریخت میں نہ، گریختن مصدر سے اس کا معنی کیا ہے بھاگنا، بھاگے، از میں نہ سے، گلستان میں نہ باغ، حیاتش میں نہ اس کی زندگی کا، پر بریخت عاجز رہا یا گر گیا۔ چو شتر مرغ آنکھ از بارش گریخت، جو شخص شتر مرغ کی مثل اس بوجھ سے بھاگے، جو شخص اس بوجھ سے بھاگے، از گلستان حیاتش پر بریخت، اس کی زندگی کا جو باغ ہے وہ اپنی زندگی کے باغ سے عاجز رہا، وہ اپنی زندگی کے باغ سے گر گیا، اپنی زندگی کے باغ سے گر گیا۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے پند نامہ کا 22واں سبق آپ نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔